اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مفتی صاحب نے آن لائن کورسز کا آغاز کیا ہے اور بہترین انداز سے وہ کام چل رہا ہے۔ اس میں جو اصول تفسیر سکھائے جا رہے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ عوام کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی اپنے مدرسے میں اس کام کا آغاز کیا کہ تفسیر پڑھانا شروع کی ہے، تو ساری تفاسیر کی جب اسٹڈی کی جاتی ہے تو بہت ساری ایسی غلطیاں جو اسرائیلی روایات پر مشتمل ہوتی ہیں یا عام مفسرین جو اردو کے ہوتے ہیں وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں جبکہ اس کا تعلق قرآن سے نہیں بن رہا ہوتا ہے۔ کئی ساری غلطیاں سامنے آتی ہیں۔ ہم ابھی پڑھا رہے تھے تو سورہ انعام کی آیت نمبر 84، اس کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان میں سے ہر ایک کو ہدایت بخشی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت بخشی اس سے پہلے، اور اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی کیا، اور ہم خوب کاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ سسری آیت پاک آپ کے سامنے ذکر ہوئی اور آپ نے بھی اس کو پڑھا ہوگا، ترجمہ بھی میں نے کر دیا ہے سامعین کے لیے۔ اب میں تدبر قرآن پڑھ رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے تمہید قائم کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، یہ حضرت ابراہیم سے اوپر کے سلسلہ ہدایت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ابراہیم سے پہلے نوح کو بھی ہم نے اسی راستے کی ہدایت کی تھی اور اس نے اسی کی دعوت دی۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ تالمود سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح نے حضرت ابراہیم کی تربیت بھی فرمائی تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی۔ اس پہلو سے گویا اوپر اور نیچے دونوں کی کڑیاں مل گئی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ میں ضمیر حضرت ابراہیم کی طرف لوٹتی ہے، فرمایا کہ اس کی ذریت میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی اسی صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے، یہ جو ایک کتاب کی روایت لے کر آتے ہیں اور اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے نیچے والوں کی تربیت کی، کیا اس طریقے سے قرآن کی تفسیر کرنا اور پچھلی کتابوں کی روایتوں کو لے کر اس سے قرآن کا معنی بنانا، کیا یہ درست لگتا ہے سر؟ یا دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر معلوم ہیں، ہر ایک عوام کو بھی معلوم ہیں، علماء کو تو بدرجہ اولیٰ معلوم ہوتے ہیں، لیکن ہم جس وقت اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کی، تو توجہ نہیں جاتی۔ اور کیوں توجہ نہیں جاتی؟ ظاہر ہے کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ جب کوئی نبی نہیں ہے تو آپ یہ 100% ایکوریسی کے اوپر تو اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، سیدھی سی بات۔ پرابلم یہاں پر یہ ہے، میں آپ کو پھر تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ مہیمن، آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مہیمن کا لفظ ذکر کیا ہے۔ وہ آیت مبارکہ ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا مبارک نام ہے مہیمن، یہی نام اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو دیا ہے۔ اور اللہ نے ذکر کیا جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ پچھلی ہر چیز کے لیے، اپنے علاوہ ہر چیز کے لیے مہیمن ہے۔ اپنی کتاب کے لیے بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ مہیمن کہتے ہیں سپریم اتھارٹی ہو جو سب سے اوپر جس کو رکھا جائے۔ قرآن پاک کے مقابلے میں پچھلی آسمانی کتابوں کی کوئی بات ہے، چونکہ اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے جس پر نص قرآن نے خود کی، لہذا اس میں آنے والی کوئی بھی بات ہوگی وہ ہمارے لیے ڈاؤٹ فل بات ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، قرآن تصدیق کرے گا۔ اگر قرآن پاک کے ذرا سی بھی خلاف جاری ہوتی ہے تو ہم آبجیکشن کر سکتے ہیں اس پر، بلکہ واجب ہے کرنا۔ قرآن پاک کو سپریم اتھارٹی کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اچھا، کوئی بھی بات ایسی ہے جو ان کی آسمانی کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں سر، آسمانی کتابوں سے ہٹ کر جو ان کی روایات ہیں، جیسے ہماری بھی روایات ہوتی نا، احادیث وغیرہ، جو ان کی روایات ہیں سر، کیا ان کے لیے قرآن مہیمن نہیں ہوگا؟ بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ تو چاہے پچھلی آسمانی کتابوں کا مواد ہو، چاہے اس کتابوں کے یا ماننے والے جو ہیں ان کی جو روایات ہیں، یعنی ان کی جو احادیث ہیں، انہوں نے جو تاریخ اپنی لکھی ہے، قرآن پاک مہیمن ہوتا ہے۔ دوسری چیز ان میں رکھ لیجیے گا، ہمارے لیے بھی قرآن پاک کے بعد جب علماء نے اسٹرگل کی، محنت کی، احادیث جو تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس نام سے جو چل رہی تھی، اس پر تحقیقات کی، غور و فکر کیا، اس کو جمع کیا، اس میں صحیح غلط کو الگ کیا، اس کے اندر بھی مسلمہ اور متفقہ طور پر اصول ذکر کیا کہ ہر وہ روایت جو قرآن پاک کے خلاف جاتی ہے وہ روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ تمام کے تمام محدثین کے نزدیک متفقہ ضابطہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ قرآن پاک مہیمن علی الاطلاق ہوگا، سوال یہ ہے یا اس میں کوئی قید ہے؟ اللہ نے کوئی قید ذکر نہیں کی، قرآن پاک علی الاطلاق مہیمن ہوتا ہے، کامل طرح مہیمن کہلائے۔ لہٰذا یہ اصول ایسا ہے کہ بالکل سب کو معلوم ہے۔ میرے خیال میں کسی بچے کو بھی گلی میں کھڑا کر کے آپ پوچھ لیں یار پچھلی آسمانی کتابوں میں کوئی بات آئی ہو یا ان کی روایات میں کوئی بات آئی ہو، قرآن الگ بات کر رہا ہے، کس کو ترجیح دو گے؟ کہ قرآن کو ترجیح دیں، مطلب کوئی ٹینشن ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی اسرائیلی مواد ہمارے پاس آتا ہے، ہم جس وقت تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو نہیں توجہ جاتی کہ یار یہ میں کیا لکھ رہا ہوں، وہ کون سی آیت ہے جس کے خلاف جا رہا ہے، کبھی کبھی کفریہ نظریہ بن جاتا ہے، بالکل قرآن پاک کے اپوزٹ جا کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن توجہ نہیں جاتی۔ اسی لیے اگین جو جملے میں اکثر کہا کرتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی تفسیر ہے وہ براہ راست کوئی دین نہیں ہوتا، اس کو یہ نہیں سمجھنا یہ دین ہے، بلکہ وہ ایک عالم کی سوچ ہے، ایک عالم کی فکر ہے، جسٹ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم اس کی ایک ایک لائن کو دیکھیں گے، قرآن کے خلاف جائے گا اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے، قرآن کی مطابقت میں بات ہے سر آنکھوں پر، اس وجہ سے نہیں کہ عالم نے لکھی ہے قبول کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی مطابقت میں قبول کی جائے۔ یہ میں نے تمہید اس لیے سمجھائی کہ یہ بنیادی چیز ہے، اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے قرآن پاک کے ہر مقام پر کہ یہاں پچھلی اسرائیلی مواد کیا تھا، ہم نے دیکھنا ہے قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ اب جو آپ نے بات کی ہے یہ دیکھیے گا، یہ اس میں اتنی بڑی غلطی ہے
کہ یہ بات جس وقت ہمیں ملی یا کسی بھی مفسر کو ملی کہ تلمود میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ حضرت نوح علیہ السلام. یہ بات کسی بھی مفسر کو، محقق کو ملتی تو وہ اس کا اتنا زبردست رد کر کے جانا اس پر فرض تھا کہ اس بات کو اگر ہم نے مان لیا تو بالکل قرآن پاک سے ہم الگ جا کر کھڑے ہو جائیں گے سیدھا سیدھا. یعنی کہ اگر آپ بولو کہ نظریہ ہی کفریہ بن گیا تو پھر بھی کوئی اس میں بعید بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ذہن میں رکھیے گا، ان میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں صدیوں کا فرق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی خود ذریت میں سے ہیں. یہ چیز قرآن پاک کی اصطلاح میں، قرآن پاک کی آیات کے مطابق ممکنات میں سے ہی نہیں کہ نوح علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست پرورش کی ہو. ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. سیدھا سیدھا رد کرنا چاہیے کہ تاکہ اس عبارت کو پڑھ کے کوئی گمراہی نہ ہو جائے بھائی. دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام سے ختم نبوت کا آغاز ہوا تھا. آدھی دنیا سے ختم نبوت ہوئی، ایک خطے میں رکھی گئی، اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوری دنیا میں نبی نہیں آئے، صرف آپ کی ذریت کے اندر نبوت چلی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. یہی چیز اللہ نے قرآن میں نوح علیہ السلام سے حوالے سے بیان کی ہے کہ صرف ان کی ذریت کے اندر نبوت چلی ہے. نبوت 3 ذریتوں میں چلی ہے. آدم علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کی ذریت میں، نوح علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت میں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت میں. تیسری کوئی ذریت نہیں جس کے اندر نبوت چلی ہے. یہ 3 چیزیں قرآن پاک نے ذکر کی ہیں. اچھا جب غور کریں، وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، سورہ حدید ہے جی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھی. یہ قرآن کے ذہن میں رکھی ہے. کن کن کی ذریت کے اندر؟ نوح علیہ السلام کی ذریت میں نبوت رکھی، ابراہیم علیہ السلام کی. اگر تو نوح علیہ السلام نے ان کی پرورش کری، یعنی ایک ہی زمانے کی ہو گئی، بڑی عمر ہوگی نوح علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ، یہ بول سکتے ہیں نا ان کی عمر چھوٹی ہوگی، نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ ہوگی، لیکن ایک ہی زمانہ ہوا. سر ان کی ذریت میں بھی پھر نبوت چلنی چاہیے، ان کی ذریت میں بھی نبوت چلنی چاہیے. سوال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ نوح علیہ السلام کی ذریت کے کون سے نبی ہیں جن کا ذکر آپ کو ملے؟ بتائیے. کوئی ایک نبی تو ہے ہی نہیں، بلکہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے قرآن پاک کے مطابقت میں کہ قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد مخصوص کی ہے نبوت کو صرف ذریات ابراہیم علیہ السلام. اگر حضرت نوح علیہ السلام زندہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام نے پرورش پائی تھی نوح علیہ السلام سے، تو ان کی ذریت میں بھی اللہ نے کہا نا ان کی اولاد میں نبوت ہے. تو وہ کون سی 2 ذریتیں بتا دیجئے کہ یہ ذریت الگ چل رہی ہے دنیا میں، یہ ذریت الگ چل رہی ہے، یہ نبوت کا سلسلہ الگ چل رہا ہے، یہ نبوت کا سلسلہ الگ چل رہا ہے. ایک ہی سلسلہ چلا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے. خود ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے. یہ ممکن میں سے ہی نہیں، ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ نوح علیہ السلام نے پرورش کی ہے ابراہیم علیہ السلام. لہٰذا جس وقت کوئی مفسر ہے وہ لکھ رہا ہے، اس کے سامنے ایک بات آگے بھائی روایت ہے اسرائیلی، آسمانی کتابوں کی بھی نہیں، ان کی روایت ہے. میں اپنی روایتوں کو چیک کرتے ہوئے تو بٹھا دیے نعرے لگا رہا ہوتا ہوں کہ میں نے قرآن کو مہیمن بنانا ہے. اسرائیلی مواد کو چیک کرتے قرآن مہیمن نظر نہیں آتا ہمیں. تو مجھے چیک کرنا چاہیے تھا بھئی قرآن کی مطابقت میں، مخالفت میں. اور جب میں چیک کروں گا تو مجھے رد کر کے جانا چاہیے تھا بھائی تلمود میں یہ بات آئی ہے، بالکل غلط بات ہے، قرآن کے اپوزٹ بات ہے، بلکہ تو صراحتاً قرآن کے خلاف جا رہی ہے. اور قرآن پاک نے جو نقشہ کھینچا ہے اس کے خلاف، اس کو ہم کفر بولیں گے جو تلمود کے اندر آیا. لیکن میں اس کو ان الفاظ کے اندر لکھ کے جاؤں کہ جس میں رد نہیں ہو رہا، قبول کیا جا رہا ہے، تو یہ سامعین جو ہوتے ہیں نا بیچارے، وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں. وہ تو بیچارے پڑھ کے ٹھیک ہے جی ایک بڑے نے لکھ دیا، تو بڑے کا روب پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں غلطی جہاں نبی نہیں وہاں غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کرے. لیکن عوام کو یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو تفسیر ہے، یہ تو اس تفسیر کو آپ سمجھے حق معیار ہے کہ اس کے اندر جو بات لکھی ہے وہ اعلیٰ درجے کی، وہ دین ہے. سر دین سے تعلق نہیں ہوتا ہے کسی عالم کے ذہن کا. ہوتا ہے نا کہ اتنے بڑے عالم ہو کر اصول بھی لکھ کر جاتے ہیں جناب، اسرائیلی روایات معتبر نہیں، مطلب جو اصول حدیث ہیں ہمارے تو وہ بھی وہ فالو کرتے ہیں، لیکن کئی مقامات پر قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کیوں سہارا لے لیتے ہیں اسرائیلی روایت کا؟ اس سے پڑھنے والے جو قارئین ہوتے ہیں وہ پرابلم میں آ جاتے ہیں، بیچارے پریشان آ جاتے ہیں. دیکھیں میں نے کہا جہاں جو نبی نہیں وہاں غلطیاں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے استاد کے استاد ہیں محمد بن صالح عثیمین صاحب، وہ اسرائیلیات کے جتنی شدت سے مخالفت کرتے ہیں، آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہوں، مطلب وہ مجال ہے. وہ قرآن پاک کو مہیمن علی الاطلاق اس انداز میں بناتے ہیں کہ اسرائیلیات سے ان کو ایک چڑ ہوتی ہے کہ یار میں کسی بھی طریقے سے اشارتم بالنسبی قرآن کے خلاف نہ جاؤں. لیکن حیرانی ہوگی ان سے بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں غلطی ہو گئی. اچھا جہاں انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، واضح میں رکھیں. اس لیے وہ جو مخصوص مقامات ہیں محمد بن صالح عثیمین صاحب جہاں وہ خود اس اسرائیلی مواد کے اندر چلے گئے، نہیں پتہ چلا، توجہ نہیں گئی، لیکن ان سے اکثر مقامات کے اوپر انہوں نے توجہ رکھی، کچھ مقامات میں غلطی رہ گئی. یہ انسان کو دیکھو انسانی سمجھنا چاہیے. میں یہی ذکر کر رہا ہوں، کوئی محقق ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مجتہد ہے، وہ نبی نہیں ہو جاتا. سر وہاں ہر جملے پہ آنکھیں کھولنی چاہیے، وہاں ہر لفظ کے اوپر میں نے تحقیق کرنی ہے، دیکھنا قرآن کے مطابق ہے. جس طریقے سے میں ایک بخاری کو دیکھتا ہوں نا کہ اس کے اندر کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں، اسی طریقے سے ہر تفسیر کا حکم ہے. بلکہ ہمارے استاد ہمیں یہی تربیت کیا کرتے تھے کہ تفسیر کی غلطی وہ حدیث کی غلطی سے 100 گنا بڑی غلطی ہوتی. کیوں؟ سر وہاں رب کے رسول پاک علیہ السلام کا مبارک نام لے کر کے بات کی جاتی ہے اور ایک غلط نسبت ہوتی ہے. یہاں براہ راست اللہ کا نام لے کر غلط بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. وہاں متفق علیہ طور پر ثابت ہے کہ قرآن کے خلاف جائیں گے تو حدیث قبول نہیں کی جاتی، تعویل کر دی جائے گی یا رد کر دی جائے گی، یہ متفق علیہ ثابت ہے. لیکن یہاں پر آ کر کون چیک کرے گا؟
یہاں تو دعویٰ ہوتا ہے میں تو ڈائریکٹ قرآن سے سمجھ رہا ہوں، تو یہاں پر لوگ پھر توجہ نہیں دلا پا رہے ہوتے، ابھی تو ڈائریکٹ قرآن سے بات کر رہا ہے. اس لیے قرآن فہمی کی جو غلطی ہوتی ہے وہ بہت بڑے درجے کی غلطی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ایک روایت میں کسی کو دھوکا لگ جائے، وہ ضعیف حدیث کو صحیح سمجھا، وہ چھوٹے درجے کی غلطی. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، لیکن بہرحال لوگ سمجھدار ہیں، آپ ان کو مضبوط دلیل سے بات کریں سمجھ جاتے ہیں، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. ویسے قرآن پاک پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھا گئے لیکن وہ اتنی توجہ نہیں رہتی، لیکن جس طریقے سے آپ بار بار توجہ دلاتے رہتے ہیں اصول کی طرف، قرآن کو کثرت سے پڑھنا، قرآن کو مہیمن بنانا، اسرائیلی روایت کو رد کرنا، وہ اب جب پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کچھ الگ ہی نکھر کر سامنے آ رہا ہوتا ہے اور لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. اور کورس میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب تو الگ ہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے بھائی قرآن پاک میں بس یہی ذکر آ رہا ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، یہی اسلام ہے. لیکن اب جب اصول استدلال پڑھنے کے بعد، اصول تفسیر پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ایک الگ ہی ان کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. سر یہاں پر ایک مختصر سا سوال یہ ہے، یہ غلطیاں ہو گئیں اردو مفسرین سے یا عربی مفسرین سے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مفسر ہے وہ جو تفسیر کرے گا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو سر جب ان بندوں کو آپ سائڈ میں کر رہے ہیں کہ ان کا کلام اللہ کا کلام نہیں، ان کا کلام قرآن کی تفسیر وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ کا کلام سمجھ لیں، تو پھر قرآن ان کے علاوہ سمجھے کہاں سے؟ نہیں، ہیلپ لینا، علماء سے مدد لینا، رہنمائی لینا بہت اچھی بات ہوتی ہے، ان کے بغیر تو ہم چل بھی نہیں سکتے نا. میں نے قرآن فہمی کے لیے میرے دل میں اللہ نے کیا نور ڈالا ہے، اس سے پہلے جتنا نور اللہ نے علماء کے سینوں میں ڈالا مجھے وہ بھی تو پڑھنا ہے، انہی سے لے کر میں آگے جاؤں گا نا. دیکھو ارتقاء ہوتا ہے، آگے سے آگے نکلنا ہوتا ہے، تو جتنا پیچھے آ چکا وہ لے کر ہی آگے جاؤں گا نا میں. لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں کوئی ایک تفسیر پوری روئے زمین پر 1400 سال سے ایسی نہیں ہے جس تفسیر کو آپ بولو اللہ کی مراد بالکل ایگزیکٹ اور 100% ٹھیک لکھ دی. 100 غلطیاں، اور ہر بڑی تفسیر کے اندر کئی جگہوں پر کفریات مل رہے ہوتے ہیں، سیدھے سیدھے بلنڈرز مل رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان ہے، انسان نبی نہیں ہے. یہ چیز حق ہے، غلوف ہم کر دیتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم غلوف کرتے ہیں، ہر فرقے والا غلوف کرتا ہے، ہر فرقے والے نے کسی کو بڑا بنا دیا تو اس انداز میں بڑا بنا دیا بھائی اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی غلطی یار؟ ہم امام ابو حنیفہ جیسے مجتہد کی عزت احترام بھی کرتے ہیں، لیکن جن مسئلوں میں اجتہادی خطا ہوئی چھوڑ دیتے ہیں. پھر تو ٹھیک ہے، وہ آج کے ایک عالم دین سے اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ماضی کے مجتہدین گزرے ہیں وہ تو 1000 درجہ بہتر ہوں گے، کرنے تو تقلید، پھر ہم کیوں برا کہتے ہیں ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو بھی امتحان سے گزارا ہے، ذہن میں رکھ، ہم بھی امتحان میں ہوتے ہیں کہ میرے سامنے ایک بات آ رہی ہے، میں اس کو لائک کرتا ہوں لیکن غلط بات آ رہی ہے، میں کیا کروں گا؟ میں حق کو ترجیح دیتا ہوں یا شخصیت کو ترجیح دیتا ہوں؟ میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے ذکر کیا محمد بن صالح سے، میں بہت حوالہ بھی ان کا دیتا ہوں اس لیے کہ اصول استدلال سارے ہم نے انہی سے سیکھے ہوئے ہیں اور اس کو اپلائی کرنا، ان کی پریکٹسیں کرنا بڑا زبردست طریقے سے. لیکن میں نے آپ کو ایک جملہ ذکر کیا، وہ خود بھی کئی مقامات پر غلطی کر گئے، میں نے اقرار کیا، میں نے یہ تو نہیں کہا جو میرا استاد ہے اس نے 100% ٹھیک کام کیا آپ جاؤ مقلد بن جاؤ اس کے. کیوں مقلد بن جاؤ بھائی؟ اسی پیمانے کے اندر ہی دیکھا جائے گا، غلط ہے تو سائڈ پر، اس میں کسی کی کوئی بے ادبی نہیں ہوتی، بلکہ انصاف علم کے ساتھ یہی ہوتا ہے. غلطی ہے بالکل بے غلطی ہے، آپ دلیل دو، اس سے بڑی مضبوط دلیل آپ دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو فرمایا کرتے ہیں کہ اس کتاب سے جو ہم ہدایت لے کر آئے ہیں، آپ کوئی ایسی کتاب لاؤ اس سے زیادہ بڑھ کر ہدایت اس میں ہو، ہم اس کو فالو کر لیں گے. بھائی بات ہے قوت دلیل کی، آپ دلیل اس سے زیادہ وزنی دے دو، بسم اللہ. دلیل کے حساب سے چلنا چاہیے انسان کو، شخصیتوں کے حساب سے نہیں چلنا چاہیے. سر یہی وجہ تو نہیں ہوتی کہ اگر جیسے 1400 سال میں تفسیروں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف تفاسیر، تفسیر ابن عباس سب سے پہلے تفسیر کہی جاتی ہے، جلالین ایک بڑی تفسیر سمجھی جاتی ہے جلال الدین سیوطی کی، اور دیگر تفاسیر ہیں. اب ہمارا اسٹوڈنٹس، ہمارا طالب علم، یعنی کوئی بھی مسلمان کا طالب علم اور کوئی بھی عالم صاحب ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، فلاں تفسیر سے یہ پڑھ کر آ گئے، انہوں نے اپنا موقف بنا لیا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے کے حوالے سے جلالین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہہ دیا گیا کہ اللہ نے وانزلنا الیکم کتابا نورا مبینا نازل فرمایا گیا، نور کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب وہ بیان کریں گے جناب دیکھو تفسیر جلالین میں آ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، دوسرا فرقے والے کہے گا کہ نہیں نور نہیں ہے، وہ بھی تفسیر کی کتابیں کھول دے گا. تو یہ جو فرقہ واریت چڑھ گئی ہے، بن گئی ہے، یہ کیا اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم ایک ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اجتماعی تناظر میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ آگے جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم دلیل سے نہیں، ہم شخصیات کو بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں. دلیل کو بیچ میں رکھنا چاہیے، شخصیات کو نہیں. کوئی بھی شخص ہے، امام جلال الدین سیوطی ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، لیکن انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے الدر نام سے، المنصور نام سے جو ہے، دنیا جہان کی اس کے اندر جو ہے نا ہم بول سکتے ہیں کہ اسرائیلی غلط مواد موجود ہے، اپنی موضوعات کا مواد موجود ہے، یہاں تک کہ شاید اس سے زیادہ ریشو موضوعات پر مشتمل کسی اور کا نہیں ہوگا. اور کئی علماء تو ان کے بعد آنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی صاحب کی تفسیر لگتی نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے وہ گلی محلے میں کھڑا ہو کے کسی لڑکے نے دنیا جان کے موضوعات بھر دیا. لیکن خود اچھے عالم دین بھی تھے، حدیث کی صحت، حدیث کی ذوق کے اوپر مہارت بھی تھی. بہت سی کتابیں انہوں نے علوم القرآن پر لکھی ہیں، احادیث کے متون کے حوالے سے لکھی، وہ پڑھ کے لگتا ہے عالم تو بہت بڑے تھے. لیکن یہ سب ہوا. اب میں شخصیت پر جاؤں گا تو ہر چیز کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دوں گا، میں دلیل کے اوپر جاؤں گا تو صحیح اور غلط وہ امتیاز کرنا شروع کر دوں گا. یہی وجہ ہے 1400 سال سے تفسیر پر کام ہوا، حدیثوں پر کام ہوا، لیکن گریجولی کام ہوا. یاد رکھیے گا کچھ غلطیاں پہلے ہوئیں، اس کو بعد میں دور کیا گیا، پھر وہاں جو غلطیاں رہ گئیں اس سے آگے بڑھے. ابتدائی دور کے اندر جو تفاسیر تھی اس کو
کو کبھی میرا خیال ہے کہ الگ پروگرام آپ رکھیں جس کے اندر یہ ارتقاء تفسیر کا کیسے ہوا ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں. ابتدا کے اندر تو ضعیف موضوعات کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا تھا، اسرائیلی مواد کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا تھا، تفاسیر بھری ہوتی. پھر علماء نے آہستہ آہستہ اصول مرتب کیے تو کچھ اسرائیلیات نکالنا شروع کی. پھر مسائل آیا آگے جا کر علماء کو کہ نہیں ہماری بھی تو کچھ روایات ہیں جس سے قرآن کی شرح نہیں بن سکتی. پھر اس کی صفائی ہوئی، اس پر کچھ کام کرنا شروع کر دیا. پھر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ قرآن کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نتائج نکالے جا رہے تھے. پھر شیخ ابن تیمیہ صاحب آئے، انہوں نے کچھ اصول استدلال باقاعدہ لکھے، مرتب کیے اور کہا کہ بھائی سیاق و سباق سب سے اہم چیز ہے اور قرآن کو مسانی بنا کر دیکھنا سب سے اہم چیز ہے. پھر انہوں نے جو تفاسیر کے باب میں انقلاب پیدا کیا، وہ بالکل الگ چھاپے چل رہے ہوتے ہیں آج کل سارے کے سارے، وہ بڑی بڑی تحقیقیں پیچھے پڑھ لو، الفاظ بھی نہیں بدلے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد انقلاب آیا. لیکن پھر شیخ ابن تیمیہ صاحب سے آگے جو یہ نہ کر سکے، جو مسائل مزید آئے اس کے اندر تبدیلیاں آئیں، ارتقاء آیا. تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے. حدیث کے اندر بھی ایسا ہوا ہے کہ شروع کے اندر جو ہے نا کچھ گڑبڑیں ہوئی ہیں، فتنہ انگیز عناصر آئے ہیں، علماء نے کام کیا جو ان سے رہ گیا، اگلے والوں نے کیا، ان سے رہ گیا، اگلے والوں نے کیا، پھر کرتے کرتے گریجولی آگے جاتا ہے. تو اگر ہم شخصیات تک محدود ہو جائیں گے تو پھر تو ختم، پھر تو ارتقاء بند. تقلید آپ کو آگے جانے ہی نہیں دیتی. تقلید تو روک دے گی آپ کا، بس جتنا ہو گیا وہی ہے. لیکن تحقیق آپ کو آگے سے آگے لے کر کے جاتی ہے. اس لیے منہج تحقیق بہت الگ ہوتا ہے، اس کے اندر شخصیات بالکل زیرو ہوتی ہیں. دعا سب کے لیے کی جاتی ہے لیکن دلیل کے اندر شخصیات کا کوئی اعتبار نہیں کہ میرے سامنے صالح عثیمین صاحب ہیں تو میں بولوں چلو یار یہاں پر ٹھیک ہے یار، ایسا نہیں ہوتا. ایک پیمانے پر دیکھا جائے گا، دلیل وزنی ہے تو اوکے، کمزور ہے تو نہیں جی ہم قبول نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو جواب دیں. سر اس کے لیے بہترین طریقہ کار کیا کریں؟ اب 1400 سال کی کتابیں تو کھنگالنے سے رہے. تفسیر ابن عباس تو 1400 سال پہلے کی ہے، جلالین 700 سال پہلے کی ہے. یہ 1400 سال کی کتابیں کھنگال نہیں سکتے، اتنا اسٹڈی کا ٹائم نہیں ہے. جو نئے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ تفسیر کو اسٹڈی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نیچے سے اوپر جائیں، اوپر سے نیچے آئیں، کس عالم کو پڑھیں؟ یہ کیا محنت ہوتی ہے. دیکھو یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی یار میں کس طریقے سے سیکھوں. یار آپ اچھے ڈاکٹر بنتے ہو کس طریقے سے بنتے ہو، اچھے انجینئر بنتے ہو کس طریقے سے بنتے ہو. ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس ہوتی ہے، اس کے اندر پڑھنے والے 100 بچے ہوتے ہیں. ان 100 میں سے 90 کو دیکھنا، کوئی کل کو مکینک بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی کل کو کسی دکان کے اوپر جاب کر رہا نوکری کر رہا ہوتا ہے. چند ایسے ہوتے ہیں جو آگے چلے جاتے ہیں کسی اچھی جگہ پر، ان کو پوسٹیں بھی لگ جاتی ہیں، وہ اپنی محنتیں بھی ہوتی ہیں. تو نہ تو کسی ایک ادارے کے اندر میں بولوں کہ فلاں ادارے میں پڑھ لو تو وہاں پڑھنے والے 100 کے 100 کامیاب ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے اپنی تڑپ، آپ کے اندر جذبہ کتنا ہے سیکھنے کا، اور آپ کہاں سیکھتے ہیں، آپ کو کہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہاں سے مجھے وہ چیز مل رہی ہے کہ میرا دل مطمئن ہو رہا ہے کہ نہ میں اسرائیلی گندم میں جا رہا ہوں نہ میں کسی اور، مجھے دل ایک اطمینان کی کیفیت کے اندر آیا. پھر قرآن جو ہے نا ایسا خزانہ ہے، ہمارے استاد اکثر فرماتے تھے اس میں جس مقام پر آ کر اگر آپ نے سمجھ لیا کہ آپ نے قرآن سمجھ لیا ہے، سر آپ اس کا مطلب ہے 0 پر چلے گئے، آپ نے نہیں سمجھا. آخری سانس ہوگا نا زندگی کا آپ کا، اس وقت بھی آپ کے دل کے اندر ہوگا اس کے خزانے کا بھی بند نہیں ہوتا ہے. اس لیے وہ کبھی فکر بنا کر نہیں گئے ہمارے اساتذہ. وجہ یہ تھی انہوں نے کہا میں فکر بنا کے جو قرآن بند کر دوں اس سے آگے قرآن نہیں ہے. انہوں نے کہا تو خزانہ ہی ہے تو چل ہم سے جتنا علم ہمارا ہے اسے لے کے شاگرد اور آگے جائیں گے، پھر ان کا جتنا ہے اس سے لے کے شاگرد اور آگے جائیں گے. تو خزانہ ختم ہونے والا ہی خزانہ نہیں ہے، اس کو مقید نہیں کیا جاتا، اس کو کھلا چھوڑا جاتا ہے. اچھا سر، جہاں سے یہ تقلید کا ذہن چلا ہے، بعض افراد جیسے مقلد زور یہی دیتے ہیں بس بھائی ہم نے امام ابو حنیفہ کو مان لیا تو بس اب حنفی کہلائیں گے اور انہی کی باتیں مانیں گے اور کسی کی بات نہیں مانیں گے. تو پھر وہ تفسیر کہاں سے لیتے ہوں گے؟ امام ابو حنیفہ نہیں کہتا، کون سی تفسیر؟ نہیں تفسیر کوئی نہیں ہے، کہاں سے لیتے ہوں گے؟ اسی طریقے سے مختلف تفاسیر دیکھ لی، تفسیر رازی نے کچھ کہا یا فلاں نے کچھ کہا. اصول تفسیر پر زیادہ محنت نہیں کرتے ہیں، فقہ کے اوپر زیادہ محنت ہوتی ہے. پاکستان کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ یہاں پر عالم کورس جو کروایا جاتا ہے نا اس کے اندر بھی فقہ پر زیادہ زور ہے. احادیث کی صحت کے حوالے سے اس فن میں مہارت بہت کم ہے. قرآن اس کی تفسیر کے حوالے سے اصول تفسیر اس کی پریکٹس کروانا، یہاں تھوڑا ماحول الگ ہے. لیکن آپ بہت سے دنیا کے ایسے چلے جائیں ممالک میں یا اداروں کے اندر، وہاں قرآن پہلی ترجیح ہوتی ہے. وہ اتنا ماہر کر دیتے ہیں قرآن پاک کے معاملے کے اندر کہ وہ ایک بچہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس کو پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو قرآن پاک میں بہت زیادہ اس نے محنت کی ہوتی ہے. لیکن وہ آغاز ہوتا ہے، ابھی تو زندگی اس نے آگے گزارنی ہے، مزید سیکھنا ہے. جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرما لیا. قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اسرائیلی روایات کا بہت دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے، یا ضعیف روایات ہو، موضوع روایات ہو، اس کی بنا پر قرآن کا مضمون بالکل بدل کر رہ جاتا ہے. الحمدللہ مفتی صاحب بھی اسی کوشش اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی موضوع روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، ضعیف روایات کو لے کر قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے، اللہ کی مراد بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی مراد کو متعین کیا جا رہا ہے، وہ بالکل معاملات غلط طریقے کی طرف لے جاتے ہیں. اور اسی کوشش میں سے مفتی صاحب جو ہے نا وہ سنڈے کورس کروا رہے ہیں جس میں اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اصول استدلال ہے، قرآن فہمی کا طریقہ کار ہے. کون سی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم قرآن سے ہٹ سکتے ہیں، اس کے معنی سے ہٹ سکتے ہیں، قرآن کو سپریم اتھارٹی کیسے بنایا جائے، یہ سب طریقے سکھائے جاتے ہیں. الحمدللہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں بہت خوش ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، مزہ آتا ہے کلاس کے اندر، قرآن فہمی کا بڑا لطف آتا ہے. آپ بھی اگر اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ایڈمیشن ہمارے بھی جاری ہیں. جون سے ایک اور نئے کورس کا اسٹارٹ ہو رہا ہے. اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.